بہت میں نے انتظار کر لیا، بڑے بڑے پیروں کو دیکھ لیا، ابھی تک کوئی پیر جچا نہیں اور میں اسی میں مر جاؤں۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں جب گھر سے نکلوں تو جس انسان پہ میری پہلی نظر پڑے گی میں اسے اپنا پیر بناؤں۔ اب آپ سوچو یار 3-4 بجے کس ٹائپ کے لوگ سڑک پہ گھومتے ہیں، ہاں یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ اتفاق دیکھو وہ نکلا اور جیسے گیٹ تک پہنچا چوروں کی ٹولی جا رہی تھی، اور جو چور سب سے پیچھے تھا اس کے ہاتھ چڑھ گیا۔ اس نے نہ آؤ دیکھا نہ داؤ، چور کی ٹانگ پکڑی، کہا پیر صاحب۔ اب چور اوپر سے نیچے دیکھ رہا، میں کسی کا مرید نہیں تو تیرا پیر کیسے، تیرا پیر کیسے، معاملہ کیا ہے؟ کہ میں نے تو تجھ کو اپنا صنم مان لیا، کیا زبردستی مان لیا؟ میں چور ہوں، تو کہاں پھنس گیا؟ کہ نہیں، آپ میرے پیر ہے کہ کیسے پیر ہے؟ کہ میں نے عہد کیا تھا اللہ سے کہ گھر سے نکلوں گا تو جس انسان پہ نظر پڑے گی اسے اپنا پیر بنا لوں گا۔ میں نکلا، آپ پہ نظر پڑی، میں سمجھ گیا کہ آپ آئے نہیں ہیں، میرے رب نے آپ کو میرے لیے بھیجا۔ اللہ یہ کہاں پھنس گیا میں، اور اس کے ساتھ ہی آگے نکل چکے تھے کہیں گنگا مارنے کا پلان، یہ کہاں پھنس گیا؟ اس کا ہاتھ ہے کہ تھوڑا چھوڑ ہی نہیں رہا۔ تو اس نے 1000 ہیلے بہانے کے دیکھ تو نیک انسان معلوم ہوتا ہے، تو تلاش حق میں نکلا ہے، میں چور، پورا شہر میری گنڈائی سے واقف ہے، میں بہت بڑا ڈان ہوں، نہ جانے کتنے قتل کر چکا ہوں، کتنی رہزنی کر چکا ہوں، خود بھی جاؤں گا جہنم میں، تجھے بھی لے جاؤں گا، اس لیے چھوڑ مجھے، کسی اچھے آدمی کو پکڑ۔ اس نے اپنی برائی کی ہے تاکہ وہ چھوڑ دے، لیکن وہ بھی بڑا ضدی تھا، کہ اب تو میں بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ کہ وہ کیوں؟ کہ جتنے پیر لوگوں کو میں نے دیکھا آتے ہیں اپنی تعریف خود کرتے ہیں یا کسی سے کرواتے ہیں، تو پہلا پیر ہے جو اپنی برائی کر رہا ہے۔ میں سمجھ گیا سب نقلی تو اصلی۔ میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہوا، یہ تو رام نمبر لگ گیا ہے، میں نے اپنی برائی کی تاکہ میرا پور کھل گیا ہے اور یہ تو آؤٹ ٹائٹ کر رہا ہے۔ پھر کہا اچھا دیکھ چھوڑ دے مجھے، میرے ساتھی آگے جا رہے ہیں۔ کہا حضور میں کون ہوتا ہوں پکڑنے والا، میں تو آپ کا بولا بس مرید کر لو اور جاؤ۔ کہا یا اللہ یہ کیا کیا؟ پھر ایک آئیڈیا دیا، کہا اچھا تو میرا مرید، جی حضور، میں تیرا پیر، جی حضور، تو تجھے معلوم ہے پیر کا آدیش ماننا ضروری ہے؟ جی حضور جانتا ہوں۔ تو سن میرا آدیش یہ ہے کہ مجھے چھوڑ دے۔ اے پیر صاحب خدا کی قسم گردن مانگا ہوتا تو دے دیتا، یہ آدیش نہیں مانگا۔ تو 60 سال کے بعد کوئی پیر ملا ہے، جلدی چھوڑ دو، نہیں پہلے مرید۔ اتفاق سے جہاں پکڑا سامنے ایک حویلی تھی، بہت سخی در سخی کر، چور نے کہا دیکھ اب تو میرے ساتھی کافی آگے چلے گئے، ان کو تو میں پکڑ نہیں پاؤں گا، تجھے یقین دلانا ہے کہ میں چور ہوں۔ تو سامنے جو کوٹھی ہے بہت پیسے والا ہے، خوب لنگر کھلاتا ہے، سب کو فقیروں غریبوں سب کو بانٹتا ہے۔ میں تیرے سامنے اس گھر میں جاؤں گا، ڈاکہ ڈالوں گا، جو کچھ مال ملے گا وہ چوراؤں گا، چورا کے تجھے دکھاؤں گا، پھر یقین نہیں ہوا تو مرید بناؤں گا۔ کیا بنائیں گے؟ وہ بھی بڑا سیاسی تھا، کہاں بناؤں گا؟ اچھا جیسے ہی گھر کی دہلیز میں پہنچا چور، اس کا ایمان تھوڑا سا جاگا، اس نے کہا گناہ کرنا تو گناہ ہے ہی، گناہ روکنے پر قدرت اگر ہے تو گناہ دیکھنا بھی گناہ۔ ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کہیں کوئی گناہ کر رہا ہے اور آپ اسے روک سکتے ہیں تو پھر دیکھنا بھی گناہ۔ اس نے کہا دیکھ میں چوری کروں، تو بے ضرر جو ہے چوری دیکھ کے گنہگار بنے، یہیں بیٹھ، میں اندر جاؤں گا، چوری کروں گا، چوری کا جو مال ہے وہ تجھے دکھاؤں گا، اور یقین نہ آیا تو پھر مرید بناؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ چور ہو جائے، رات کا وقت ہے، 4 ساڑھے 4، ٹاپا کھل گیا، بالکل ہاتھ پیر مارنا کچھ مل ہی نہیں رہا، ادھر ہاتھ مارا تو مسکرا، ادھر ہاتھ مارا تو تصویر، آگے بڑھا تو قدموں سے ٹھوکر لگی، دیکھا لوٹا، ایک چوکی ملی نماز والی، سوچا اس کے اندر شاید خزانہ ہو، اندر کبھی باہر کبھی دائیں کبھی بائیں ہاتھ پیر مارنا، کچھ مل نہیں رہا، اور ادھر دور ایک چراغ روشن تھا،
وہاں کوئی اور نہیں، پیر پیرا، میر میرا، شاہ جیلا، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، قطب سمدانی، شاہباز لامکانی، جدنا محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہے، وہ وہاں پر جلوہ گر ہے۔ اسی درمیان مبلغ پیغام اولیاء حضرت خواجہ خضر کی آمد ہوئی، عرض کیا اے عبد القادر جیلانی، کرخ کے مقام پر، فلاں مقام پر ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک قطب رحلت فرما گئے ہیں، اس لیے فجر سے پہلے اس کی کسی کی قطبیت و ولایت کا اعلان کر دیجئے، کسی کو نامزد کر دیجئے۔ اے بالا کے تجور مسلمانوں، عظمت شان غوث اعظم دیکھو، سخاوت غوث اعظم دیکھو، فرماتے ہیں اے خواجہ خضر ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چور آیا، بڑی دیر سے ہاتھ پیر مار رہا ہے، اسے کچھ ملا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ باہر خالی ہاتھ جائے اور بغداد کی گلیوں میں شور مچائے کہ عبد القادر جیلانی کے گھر گیا تھا، مجھے کچھ ملا نہیں، لوگ میری سخاوت کو تانا دیں گے، اس لیے میں نے فیصلہ کر دیا ہے اسی چور کو ولی بنا دیا ہے۔ اسی چور کو ولی بنا دیا جائے، نظر کا تیر چل چکا، پیر کو پیر مل چکا، اب تو دنیا دل کی دنیا ہی بدل چکی تھی، کہاں کی چوری، کہاں کا چور، کہاں کے ساتھی سب بھول گیا، اب وہ چور چور نہ رہا۔ حضرت الفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اب تو موقف کیفیت یہ ہے کہ غوث پاک کے چہرے کو تکتا جا رہا، ایک دن گزرا، دوسرا دن آیا، غوث پاک نے اسے نوازا، اپنی بیعت میں شامل کیا، سلسلے میں داخل کیا، پھر اسی نشست میں خلافت بھی دیا اور سینے سے لگا کے ولایت بھی دی، قدم بوسی کر کے، جیسے ہی حضرت الفی جو ثابت میں چور تھے جیسے ہی دروازے تک پہنچے، غوث پاک نے آواز دی کہ رک، جا تو رہا لیکن اندر آنے سے پہلے تو نے کسی سے وعدہ کیا تھا، وہ تیرا مرید دہلیز میں بیٹھا ہے، 2 دن سے دن کھائے پیے بیٹھا، تو نے وعدہ کیا تھا کہ اندر جاؤں گا، چوری کروں گا، چوری کا مال تجھے دکھاؤں گا، پھر مرید بناؤں گا، جا جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے اسے دکھا کے اپنا مرید بنانا۔ اپنا مرید بنا لے۔ اس واقعے سے 2 باتیں سمجھ میں آئیں، ایک تو سب نے کیچ کر لیا ہوگا، 2 کو پہلی تو یہ توجہ چاہوں گا، پہلی بات تو یہ کہ پیر اگر کامل ہو، پیر اگر کامل ہو تو چور کو ولی بنا لے، چور کو، اب ذرا دوسرا دل تھام کے سننا، پہلے پھر پیر اگر کامل ہو تو چور کو کیا بنا دے، لوگ سے بولو، ولی بنا دے۔ ایسے ہی مرید اگر اپنی طلب میں کامل ہو تو چور کو ولی بنوا دے۔ زندہ باد۔ سوچو کیا ملتا ہے، ارے یہ تو خیر انسان ہے۔ میں ایک جانور کی مثال دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ دقیانوس بادشاہ کے زمانے میں بھی آتا کبول بالا تھا، ایسا بادشاہ تھا رومن امپائر کا،